ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جماعت گشت کرتی ہوئی آئی، تبلیغی جماعت، کالج کے لڑکے۔ جماعت ریونڈ سے آئی تھی لیکن اس کو ساتھ پھرا رہے تھے کالج کے لڑکے، اکرم، الیاس، سہیل، عزیز اللہ، طارق جمیل، یہ 5۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، تو یہ چاروں چلے گئے دروازے تک، میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، میں نہیں گیا۔ انہوں نے جو وہ گشت میں بات کرتے ہیں دین میں کامیابی ہے، ان سب کو تیار کر لیے، وہ چل پڑے۔ جب وہ اس کونے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ طارق جمیل کوئی نہیں ہے، تو ان میں ایک لڑکا پیچھے آیا، اس کا نام تھا عزیز اللہ رحمت اللہ علیہ، ابھی 6 جون کو اس کا انتقال ہوا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تو نہیں چلنا؟ میں کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہا میرا دل نہیں کرے اندر، اور کیوں؟ تو اس نے آ کے مجھے بیٹو یہاں سے پکڑا، میری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی، اور پھر اس ہاتھ کو میرے اللہ نے پکڑ لی اور مجھے گندگی سے نکال کر ایک روشن راستہ دکھایا۔ وہ کہنے لگا تو برائی ہے سارے تو اگو گو ہونا تے نیکی ہے تو پیچھا مرنا ہے، کی گل چل۔ میں کہا یار میں جامن دے۔ وہ کچھ دن پہلے آئے تھے تو میں نے ان کی بڑی بےزتی کی تھی، ہاسٹل کے ہی لڑکے تھے، تو گالیاں والیاں پتہ ہی تھی، جہالت تھی، پتہ ہی نہیں۔ خیر اس میں یہاں سے پکڑاؤ، اسی مسجد میں نے بھی اس کا دیدار کیا ہے۔ میں نے اپنی اس زندگی میں ایک نماز یہاں پڑھی تھی، وہی جو انہوں نے مجھے پڑھائی تھی۔ پتہ ہی نہیں تھا نماز کیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں۔ ایک دھن سوار ہو گئی تھی، بس ڈاکٹر بننا، اور پڑھتا میں تھا کوئی نہیں۔ تو جس لڑکے کی میں نے سب سے زیادہ بےزتی کی تھی چند دن پہلے تبلیغی جماعت کی، تو ہماری کشمکش میں دیر ہو گئی پہنچنے میں، تو ظہر کی سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا۔ میری جب اس پہ نظر پڑی تو میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی، ہیبت کی وجہ سے، کہ وہ نماز میں اس قدر اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ اس کا پورا فکر بتا رہا تھا ایک ایک کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ تو میں نے عزیز اللہ کو پکڑا، اوے عزیز اللہ، اوے عزیز اللہ، اوے ویک ہے نماز کی میں پڑھدا پہ ہے۔ اتنا میرے اوپر اثر ہوا، پھر وہی مجھے لے گیا، میں سویا ہوا تھا ایسے کر کے، اس ہاتھ پہ میرا یہ سر تھا، تو آیا دوڑا دوڑا اور مجھے یہاں سے پکڑ کے تھا، اٹھی اٹھی، جمعے کا دن تھا۔ میں کی گل ہے کم میں بڑا ضروری، تو میں سمجھا جمعے کو فلمیں ریلیز ہوتی تھیں، تو میں سمجھا کوئی فلم اس نے بک کرائی ہے، کبھی میں کرا لیتا تھا کبھی وہ کرا لیتا تھا ایسے۔ تو میں کیا کپڑے وٹا لوں؟ کہتا نہیں کپڑے نہیں وٹانے۔ پھر مجھے خیال آیا اگر فلم پہ جانا ہوتا تو کہتا تو کپڑے تبدیل کر، یہ کہہ رہا ایم ہی چلنا ہے۔ میں کہا جامنا کتنے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہ نیلا گنبد میں مسجد ہے پرانی ایک، وہ مجھے یہاں لے گیا، یہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ جمعہ کے بعد واپس آ کے کمرے میں بیٹھے، کہنے دونوں پتہ پا کتنے جانا؟ میں کہا نہیں اپن تبلیغی جماعت نال جانا۔ میں کہا اللہ دا بندہ خدا دا نام تو جا، میں نہیں جانتا۔ کہتا یہ تو ہن ہو نہیں سکتا۔ بیٹا وہ 3 دن میرے رب نے میری زندگی بدلی، اور مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا، بس میں نے ایک حدیث سنی وہاں جب میں 3 دن کے لیے گیا، کہ جب غافل آدمی مرتا ہے، مرد یا عورت، جو غفلت میں زندگی گزار کے مرتا ہے، تو جہنم سے 500 فرشتے آتے ہیں، اور اسرائیل اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ حدیث بعد میں نے خود پڑھ لی، وہ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو بدبخت جسم میں تھی، اخرجی
آ جا ہن تیری واری لگ گئی ہے. وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. تجھے جہنم مبارک ہو، جہنم کے شعلے انگارے تجھے مبارک ہو. اچھا کبھی زندگی میں سننا ہی نہیں تھا بیٹا. میں 16 سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہوں. 16 سال تک کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں. تو ہمیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے، ماں باپ کون ہیں. میرا جب پیسے ختم ہوتے تو میں گھر خط لکھتا. تو ایک دن میرے ابا کا خط آیا، اس وقت یہ فون بھی نہیں تھے. تو میرے ابا کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو، کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو. ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتہ چلتا. وہ تو قرآن بتاتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَّهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غفورا. یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کون ہیں. کچھ خبر نہیں تھی. پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے فرشتوں، جنت کے فرشتوں کے ساتھ، کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ، اے مبارک روح، کانت فی الجسد الحمید، جو بڑے مبارک جسم میں تھی، جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا، کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں. اخرجی، آجا، وابشری، آجا باہر، تجھے بشارت ہو، بروح و ریحان رب راض عنک غیر غضبان. اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے. تو میں نے نا اپنا انالیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میرے پاس دوزخ والا اسرائیل آئے گا یا جنت والا اسرائیل. تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو اسرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت. تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف چھایا. میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑے ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے. کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے، میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے، اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے، اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے. تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی. تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا. تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا. 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں. کہا تم عالم بن جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آخرت بن جائے گی. میں نے کہا وہ بڑا مشکل راستہ ہے، 8 سال لگتے ہیں. تو ادھر ایف ایس سی تو کر رہا ہوں، پھر 5 سال ہیں میڈیکل کے. کہنے لگا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے. کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے. تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں. لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی، دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے. تو اس نے میری وکٹیں اڑا دی. میرے والد کہتے پتر تینوں ڈاکٹر بناونا ہے، بڑے پیسے بڑی عزت. یہ 2 لفظ تو مجھے یاد نہیں، میری یادداشت اب بھی اچھی، اللہ کا فضل ہے، کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تو ڈاکٹر بن جا، غریبوں کی خدمت کرے گا، علاج کرے گا، دعائیں لے گا. کبھی نہیں. 2 لفظ تھے، بڑا پیسہ بڑی عزت. اس نے میری وکٹیں اڑا دیں.
کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے۔ ہمارے کلچر میں مولوی کمی ہوتا تھا، جیسے لوہار، موچی، ترخان۔ تو میرا والد کہے تو مولوی بننا، تو میری نک وڈا چھڑی، اتنا چھج پیسے آندا تیرے اتنے خرچ کیتا، تینو لاہور پڑھایا، میری نک وڈاؤں میں مینو کسے پاسے جیون جوگا تا چھڑ۔ اور پھر آخر 4 مہینے لگا کے میں فروری 1972 میں آیا تھا، تو 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا، تو ہماری روز یہ جنگ چلتی تھی۔ جنگ کا مطلب ہے کہ وہ بفرتے تھے، میں چپ کر کے سن لیتا تھا۔ کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے۔